بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جواں تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے، اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں کو درپیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت۔ یعنی کہ اکثر نوجوان یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب نہیں لگتا کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ خواتین و حضرات، یہ سوچ ایک دفعہ میرے ذہن میں بھی آئی تھی جب میں خود دین سے بہت دور تھا۔ مجھے بھی لگتا یہ تھا کہ شاید اب تک جو ہو چکا زندگی میں شاید اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، غفور بھی ہیں، غفار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں مایوس نہیں ہونا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر میں اور آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں تو میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کیا۔ جہنم کو پیدا کیا گناہ گاروں کے لیے، اور جنت کو پیدا کیا گناہ گاروں کے لیے۔ جہنم کو پیدا کیا ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ نہیں کرتے، اور جنت کو پیدا کیا ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ کر لیتے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ تو ہم سبھی سے ہوتے ہیں۔ کسی سے کھلم کھلا ہوتے ہیں، کسی سے چوری چھپے ہوتے ہیں، کسی سے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کسی سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کسی سے غلطی سے ہو جاتے ہیں، کسی سے جان بوجھ کے ہو جاتے ہیں۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے الی النور، روشنی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو میں سمجھانا چاہوں گا، وہ یہ کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، اس کائنات میں بنیادی طور پہ دو قسم کے قوانین ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ قانون تو وہ ہیں جن کو ہم فزیکل لاز کہتے ہیں، یعنی جن کو لاز آف سائنس بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو بھی چیز اگر آپ اوپر کی طرف پھینکیں گے، کوئی پین ہے یا پیپر ہے یا کوئی چیز ہے، وہ فوراً سے واپس آ جائے گی۔ مثل کو لا آف گریوٹی کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی جلتی ہوئی چیز کو ہاتھ لگائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا ہاتھ جلے گا، چاہے آپ ایک دفعہ لگائیں یا 100 مرتبہ لگائیں، ہر دفعہ آپ کا ہاتھ جلے گا۔ اسی طرح سے جو بھی چیز اوپر کی طرف پھینکی جائے گی، اچھالی جائے گی، وہ واپس آئے گی۔ ایسا نہیں کہ کبھی جو ہے وہ سال بعد واپس آ رہی ہے، کبھی 6 مہینے بعد واپس آ رہی ہے، نہیں، فوراً سے واپس آ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ پانی کے اوپر چلنے کی کوشش کریں تو آپ چل نہیں سکتے، آپ کو یا تیرنا پڑے گا یا ڈوبنا پڑے گا۔ تو یہ قوانین جو ہے ان کو لاز آف نیچر بھی کہتے ہیں، لاز آف سائنس بھی کہہ سکتے ہیں، نیچرل لاز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی کے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے قوانین بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مینشنڈ ہے۔ مثلاً جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ سارے قوانین ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں جن کا ذکر کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پابندی کریں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دے تو وہ ہمیشہ ہی گر کے مرے گا۔ مطلب اگر ایک اونچا سا پہاڑ ہے، اس سے انسان گر جاتا ہے تو ہر دفعہ مرے گا اور ہر دفعہ گرے گا۔ لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نتیجہ انسان کو فوراً نظر نہیں آتا۔ یعنی جس طرح سے کوئی چیز اوپر پھینک کے واپس نیچے فوراً آ جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان ہو سکتا ہے صبح شام جھوٹ بولتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک انسان صبح شام حرام کھانا کھا رہا ہے لیکن اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے لیکن اس کا اپنا لائف سٹائل بہت اچھا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے قوانین نہیں ہیں؟ کیا جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑتا ہے تو کیا اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہے۔
اس کی زندگی میں ضرور کچھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تمہاری زندگی میں آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جو بھی مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے اس کے پیچھے دراصل ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جس کو ہم مکافات عمل بھی کہتے ہیں، کہ جب انسان کوئی برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہوگا، لیکن کب ہوگا ضروری نہیں ہے آج ہو، ضروری نہیں ہے کہ کل ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس سال میں ہو سکتا ہے اگلے سال ہو جائے، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو نیچرل لاز ہیں جب ان کو توڑا جاتا ہے تو رزلٹ فوراً مل جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑا جاتا ہے تو رزلٹ ضرور ملے گا، شاید کچھ دیر کے بعد ملے گا، کچھ تاخیر سے ملے گا، لیکن ملے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ نے درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اگر آپ گئے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آئے اور ان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا دعوت دین کے لیے، آپ وہاں پر گئے، دین کی دعوت پہنچائی، لیکن لوگ دین کی بات نہیں سمجھے اور لوگ نے ان کو دھتکار دیا۔ یونس علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، اور جب روانہ ہوئے تو ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، آپ سے ایک خطا ہو گئی۔ حالانکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہجرت کریں۔ تو یونس علیہ السلام لوگوں کی رویہ دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں آپ دعا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ تو بے عیب ہے اور ظلم تو میں نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم میں سے کوئی اعتراف کرنا چاہے گا کہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے ساتھ، کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ اور اسی طرح سے آج بھی کوئی شخص اگر غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اور وہ مصیبت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس مصیبت کو بھی ٹال دیتے ہیں اور توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، جو بڑی نافرمان تھی، ان کو احساس ہو گیا کچھ ہی دیر بعد کہ ہم نے یونس علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اور یہ واحد قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا جہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ اس قوم نے مل کر اجتماعی توبہ کی، اجتماعی استغفار کی، اور جب توبہ اور استغفار کی تو جو مصیبت ان کی طرف آ رہی تھی وہ مصیبت واپس کر لی گئی۔ یعنی کہ سمجھیں کہ بندوق سے گولی نکل چکی ہے، جو مصیبت ہے وہ آ رہی ہے، اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ان کے اوپر آنے والا تھا اس کو وہیں سے واپس کر دیا۔ یہ ہے طاقت توبہ اور استغفار کی۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، ان کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کے ساتھ۔ تو اگر ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں تو یہ مصیبتیں بھی چلی جائیں گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اچھی طرح سے اس کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو بھی مصیبت ہماری زندگی میں آ رہی ہے وہ دراصل ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کا حل اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے استغفار ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ کے اوپر مصیبت ہو، چاہے وہ کوئی بیماری ہو یا کوئی فائنینشیل لاس ہو یا کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آپ کی لائف میں ہو، سب سے پہلے جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا اور دیکھنا کہ میں آخر کون سی غلطی ایسی کر رہا ہوں جو کہ میرے رب کی نافرمانی میں آ رہی ہے، اور پھر اسے توبہ کرنا۔ اب توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ صرف استغفار کرنے کا نام نہیں ہے۔ توبہ کے معنی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کرے، گناہ کے اوپر ندامت محسوس کرے اور یہ وعدہ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کے واپس ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کے مزید اثرات ہماری زندگیوں میں کیا پڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔